السلام علیکم۔ عالمی مرکز مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری سے میں میاں حضور کا صاحبزادہ خلیفہ حکیم شارق احمد طارق طارقی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک بھی بیت کے حوالے سے ہے، اپنے اسپیشل ٹرانسمیشن راہ سکون میں۔ تو بیت سے ریلیٹڈ کچھ سوالات ہمارے پاس جمع ہوئے تھے، جو کہ بقرعید کی مصروفیت کی وجہ سے ہم پروگرام نہ کر سکے، اور الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں ہم وہ تمام سوالات، وہ تمام ٹاپکس کور کریں گے۔ سب سے پہلے تو ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ انہوں نے کسی پیر صاحب سے، پیر ذوالفقار صاحب کے ہاتھ جو ہے وہ بیت ارادت ہے یہ، اور کہتے ہیں کہ میں میاں حضور کے ساتھ بیت طلب برکت کا حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، تو کیا میں کر سکتا ہوں؟ تو بالکل آپ کر سکتے ہیں، لیکن بہت ہی اچھا ہوگا اگر آپ اپنے پیر صاحب سے بھی، اپنے پیر و مرشد سے بھی اس کی اجازت لے لیں، تو آپ پھر کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا ان سے رابطہ نہیں ہے، دور کی وجہ سے، دور رہنے کی وجہ سے اتنے وسائل نہیں ہے کہ آپ کے اور ان کا رابطہ رہ سکے، تو آپ پھر بیت طلب یا بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو ہے سوال ہے کہ بعض دفعہ مرید دماغی طور پر غیر حاضر ہو جاتا ہے، یعنی رجت میں پھنس کر پاگل ہو جاتا ہے، اس حالت میں بیت بھی ختم یا ضائع ہو جاتی ہے؟ ان کا سوال ہے۔ ایسی حالت میں مرید کیا کرے اگر اس کی حالت بھی ٹھیک نہ ہو رہی ہو؟ دیکھیں، سوال بہت اچھا ہے۔ اب میں اس میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری بیت کن چیزوں سے ختم ہو جاتی ہے، اور پیر چاہے تو وہ بیت مرید سے ختم کر سکتا ہے، یا مرید چاہے تو وہ بیت ختم کر سکتا ہے، اور کس حالت میں مرید کی بیت ختم ہو جاتی ہے، جو اور کس حالت میں مرید کی بیت یعنی کہ مرشد کی طرف سے ختم ہوتی ہے، اور کس حالت میں مرید کی بیت اس کی اپنی ذات کی وجہ سے ختم ہوتی ہے۔ تو میں ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو دیکھیں، آپ جس سے بھی، جہاں بھی، جیسے بھی بیت ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ کو یقین آپ کا جو ہے وہ اپنے مرشد پر کامل ہونا چاہیے۔ جب کبھی بھی آپ کے دل میں اپنے مرشد کو لے کے غلط خیال بھی آیا، ایسا خیال آیا کہ یہ شخص خطا پہ ہے، ایسا خیال، کوئی برا خیال آیا، کوئی غلط خیال آیا، کوئی غلط سوچ آئی، تو آپ اس سے فوراً توبہ طائب ہو جائیں۔ بعض اوقات وسوسے بھی انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض اوقات شیطان بھی جو ہے وہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایسے وسوسے آئے تو ان سے فوراً توبہ طائب ہو جائیں۔ دوسری بات رہی کہ آپ کی اپنی سوچ، آپ کے اپنے خیالات اگر وہ آپ کے مرشد کے لیے منفی ہیں تو آپ کی بیعت خارج ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنے مرشد سے، کسی بھی بزرگ سے بیعت کرتے ہیں اور اس لالچ کی نیت سے کرتے ہیں کہ آپ کو دنیاوی کوئی بھی مقصد پورا ہوگا اور اس کے بعد میں ان کے پاس جانا چھوڑ دوں گا، میرا مقصد ختم ہو جائے گا، تو اگر آپ یہ نیت بھی اپنے دل میں رکھتے ہیں تو تب بھی آپ کی بیعت خارج ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ دوسرا، پیر جو ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیر و مرشد جو ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، وہ جلال میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر وہ غصے میں بھی آ کے اگر کسی مرید کو کہتے ہیں کہ جا، یہ میرا مرید نہیں ہے، کہ تو میرا مرید نہیں ہے، اور مرید کامل محبت رکھتا ہے اپنے مرشد سے، اسی مرشد سے کامل محبت رکھتا ہے، کامل یقین رکھتا ہے، کامل عقیدت رکھتا ہے، اور اس نے کبھی نہ کبھی سوچا ہو، نہ کبھی بولا ہو، نہ کبھی اس کو خیال آیا ہو، تو اس کی مریدی ختم نہیں ہوتی۔ جب تک مرید خود سے نہ کہہ دے کہ میں اس کا پیر، یہ میرا پیر نہیں ہے، میں اس کا مرید نہیں ہوں، تب تک اس کی مریدی ختم نہیں ہوتی۔ اور جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ
جو ہے وہ اگر کوئی شخص ذہنی طور پر بیمار ہو جائے، پاگل پنے کی حد تک چلا جائے، بہت زیادہ ذہنی بیماری کا شکار ہو جائے اور اپنے ہوش و حواس میں نہ رہے، اپنی عقل پر سبقت نہ رہے اس کو، اور اس کی عقل جو ہے وہ، اس کا شعور جو ہے وہ ختم ہو جائے اور اس پہ پاگل پن طاری ہو جائے، تو ایسی کیفیت میں بھی اگر مرید اپنے پیر کو کچھ کہتا ہے تو اس کی مریدی ضائع نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ایسی کیفیت میں بھی وہ یہ کہے کہ یہ میرا پیر نہیں ہے، میں اس کا مرید نہیں ہوں، اگر وہ اپنے حواس میں کہہ رہا ہے، اگر وہ اپنے حواس میں کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ تمام معاملات ہیں نیتوں کے، اگر وہ اپنے حواس میں کہہ رہا ہے اور وہ پاگل پنے کی ایکٹنگ کر رہا ہے، پاگل پنے کا ناٹک کر رہا ہے، اور اصل میں اس کے حواس بحال ہیں، تو اور وہ اس پہ کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی مریدی ضائع ہو گئی۔ لیکن ایک شخص کو جب اپنا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں، میں کون ہوں، میں کیا بول رہا ہوں، میں کیا سن رہا ہوں، میں کیا دیکھ رہا ہوں، تو ایسے شخص اگر کہہ دے کہ میں اس کا مرید نہیں ہوں، یہ میرا پیر نہیں ہے، تو ایسے شخص کی مریدی ضائع نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی۔ رہی بات دوسری، کہ اگر کوئی شخص مرید ہے اور مرید کے بعد وہ خلیفہ ہو جاتا ہے، جیسے اس کو ایک خلافت کیا ہوتی ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک پہ بات کریں گے کہ مرید کے بعد خلافت کیا ہوتی ہے اور خلافت کی کیا وجہ ہوتی ہے، کیوں دی جاتی ہے، کیا مقصد ہوتا ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ پہ بات کریں گے۔ لیکن آج ہم بیت پہ بات کر رہے ہیں، تو اس ٹاپک کو اگر ہم چھیڑیں گے تو یہ ٹاپک بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ تو خلافت کو، اس پروگرام میں خلافت کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی پیر اپنے کسی مرید کو خلافت کا اعزاز دیتا ہے، اس کے سر پہ یہ صحرا سجاتا ہے کہ اس کو خلافت عطا کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پیر کامل جو ہے وہ اپنے اس خلیفہ کو، اپنے اس مرید کو جس کو خلافت ملی ہے، اس سے اس کی خلافت منسوخ کر دینا ہے، کہ جیسے کوئی بھی پیر صاحب اپنے خلیفہ کی خلافت منسوخ کریں گے تو صرف خلافت منسوخ نہیں ہوگی، مریدی بھی منسوخ ہو جائے گی۔ تو خلافت جو ہے یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی پیر اپنے مرید کو کہتا ہے کہ یہ میرا مرید نہیں ہے، تو اس کی مریدی منسوخ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی پیر اپنے خلیفہ کی خلافت منسوخ کرتا ہے تو اس کی مریدی بھی نہیں رہے گی، وہ مرید بھی نہیں رہے گا، خلیفہ تو پھر دور کی بات ہے۔ دوسری بات کہ کوشش کریں اپنے پیر سے کامل محبت رکھیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے خیالات کے خاکے میں ڈھل رہی ہوتی ہیں، ہمیں دکھنا بھی شروع ہو جاتے ہیں وہ چیزیں، لیکن ہمارا یقین اور ہماری عقیدت اپنے پیر و مرشد پر کامل رہنی چاہیے، ہمیں ان پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے بعض موقعوں پہ ہو سکتا ہے بعض موقعوں پہ جو حالات ہیں، جو معاملات ہیں، وہ آپ کے حق میں نہ ہوں، آپ جیسا سوچ رہے ہوں ویسا نہ ہو، لیکن آگے چل کے وہ معاملات آپ کے لیے بہتر ہی ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے جو اس وقت آپ چاہ رہے ہوں وہ آپ کو مل جائے تو وہ آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن آپ نے اپنے پیر پر کامل عقیدت، کامل یقین اور کامل محبت رکھنی ہوتی ہے۔ اور کوئی بھی شخص جو اپنے شعور میں نہیں ہے، اپنے شعور سے اس کو لاشعور ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، پاگل پنے کی حد تک جا چکا ہے، جس کو اپنی ذات کا علم نہیں ہے، جس کو اپنے رشتہ داروں کا علم نہیں ہے، جس کو اپنے ماں باپ کا علم نہیں ہے، جس کو اپنے لباس کا علم نہیں ہے، اپنے کھانے پینے کا علم نہیں ہے، اور وہ اس طریقے کی باتیں کرے، تو اس کی مریدی ضائع نہیں ہوتی۔ لیکن کوئی شخص اپنے آپ کو اپنے پیر سے زیادہ کامل سمجھنے کی کوشش، سمجھنا شروع کر دے، اس کی مریدی بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ کوئی شخص کے دل میں یہ گمان آ جائے، یہ وہم آ جائے، یا یہ وسوسہ آ جائے، شیطانی کوئی واردات ہو جائے اس پہ، اور اس کو کوئی ایسی جو ہے وہ
بشارت ہو جائے جس کو سن کر وہ یہ سمجھے کہ میں اپنے پیر سے بھی کامل ہو گیا، تو ایسے موقع پہ بھی جو ہے وہ مریدی ضائع ہو جاتی ہے اور انسان گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو آپ کا جو پیر ہے، آپ کا جو مرشد ہے، وہ ایک روشن چراغ ہے۔ اب وہ آپ جس سے بھی بیٹھ ہیں وہ ایک روشن چراغ ہے۔ کسی بھی مرید نے اگر یہ وہم اپنے اندر ڈالا کہ میں اپنے مرشد سے کامل ہوں یا میں اپنے پیر سے بھی کامل ہو گیا ہوں، تو یہ اس کی غلط فہمی ہوتی ہے اور اس کی مریدی ختم ہو جاتی ہے، یہ اس کا سفر ہوتا ہے گمراہی میں چلنے کا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کا حصہ جس بزرگ کے پاس جتنا ہوتا ہے وہ آپ کو اتنا عطا کرتے ہیں، اس کے بعد وہ آپ کو آگے ریفر کر دیتے ہیں، آپ کو کسی دوسرے بزرگ کے پاس جو ہے وہ تربیت کے لیے بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ اب باقی کی تربیت وہاں سے ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنہوں نے آپ کو بھیجا ہے ان کی اتنی ہی تربیت ہوئی ہے۔ جس کا حصہ جس رنگ میں، جس جگہ پہ، جس کے ہاتھوں لکھا ہے، اس کو حصہ وہیں سے ملنا ہے۔ اور جب تک یہ بات آپ کے اپنے پیر و مرشد، آپ کے اپنے استاد، اپنے آپ کے کامل پیر جو ہے وہ یہ بات نہ کریں کہ بھائی اب آپ کا حصہ میرے پاس اتنا ہی تھا، اب آپ فلاں جگہ پہ جائیں، فلاں بزرگ سے ملیں، فلاں صاحب سے ملیں، آپ ان سے اب آپ کی تربیت کا حصہ معاملہ شروع ہوں گے، تو یہ بالکل یہ سوچ کے یا یہ غلط فہمی پیدا کر کے نہ جائیں کہ ان کو اتنا آتا تھا اب انہوں نے آگے بھیج دیا۔ یہ احکامات بھی پیچھے سے آتے ہیں، اور کوئی مرید کتنا بھی کامل ہو جائے وہ اپنے پیر سے کامل نہیں ہو سکتا۔ تو جو شخص اس غلط فہمی کا شکار ہو جائے کہ میں اپنے پیر سے کامل ہو گیا ہوں، تو اس کی بھی مریدی ختم ہو جاتی ہے اور وہ گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور بیت کا ٹاپک جو ہے وہ آج ہمارا جو ہے وہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے اس کا، انشاءاللہ کل ہم اگلے پروگرام میں ہم خلافت کے اوپر بات کریں گے کہ خلافت کیا ہے، خلافت کے بعد کیا ذمہ داری ہوتی ہے، خلافت کیوں دی جاتی ہے، خلافت کا کیا مقصد ہوتا ہے، ان ساری باتوں میں انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ تو مین آپ کو میں چیدہ چیزیں بتا دوں کہ دیکھیں جب بھی آپ نے بیعت ہونا ہے، آپ کسی بھی کامل مرشد سے بیعت ہو جائیں۔ بیعت سے پہلے آپ نے ضروری نہیں ہے کہ آپ بیعت فوراً ہو جائیں، آپ کا جب دل مطمئن ہو تو آپ دل مطمئن جب آپ کا ہو جائے آپ بیعت ہو جائیں، لیکن جب بیعت ہو جائے نا اس کے بعد آزمائیں نہیں۔ بیعت کے بعد آزمانا اپنی ہلاکت کروانے کے برابر ہے۔ ایک دفعہ بیعت ہو گئی اس کے بعد اپنے مرشد کو آزمایا نہیں کرتا۔ اور دوسرا کہ جو احباب میاں حضور سے بیعت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اب وہ چاہے بیعت ارادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، بیعت طلب حاصل کرنا چاہتے ہیں، بیعت برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کچھ ذرائع ہیں جو میں آپ کو ابھی اس پروگرام میں بتا دیتا ہوں کہ جس کے ذریعے آپ میاں حضور سے بیعت ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ بیرون ممالک میں رہتے ہیں تو الحمدللہ اسی چینل پر روحانی جواہر پر میاں حضور جمعے کے جمعے نشست فرماتے ہیں، اور نشست کے آخر میں میاں حضور اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بیعت فرماتے ہیں۔ نیت آپ نے کر لینی ہے کہ میں بیعت ارادت کر رہا ہوں، میں بیعت طلب کر رہا ہوں یا بیعت برکت کر رہا ہوں۔ آپ لائیو جب تمام مجمع وہاں پہ بیعت ہو رہا ہو، آپ اسی میں جو ہے وہ جو میاں صاحب القابات پڑھیں گے وہی آپ دہرا دیجئے گا تو آپ بیعت ہو جائیں گے۔ دوسرا، اگر آپ پاکستان کے اندر رہتے ہیں لیکن بیرون شہر میں رہتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی آپشن ہے، وہ روحانی جواہر پر آ کر جو ہے وہ جمعے کے جمعے نشست بھی اٹینڈ کریں آن لائن اور اسی میں بیعت ہو جائیں۔ جو لوگ کراچی شہر میں رہتے ہیں وہ ان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ جمعے کے جمعے میاں حضور عالمی مرکز مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری پہ جو ہے وہ تربیتی نشست فرماتے ہیں۔ جمعے کو رات 9 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک 2 گھنٹے کی آپ کی تربیتی نشست ہوتی ہے۔ تو جتنے بھی ہمارے پیر بھائی ہیں، جتنے بھی وہ مہمان بھائی ہیں جو آ کر میاں حضور سے بیعت ہونا چاہتے ہیں، وہ عالمی مرکز مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری میں آ کر میاں حضور سے بیعت حاصل کر سکتے ہیں جمعے کے دن رات 9 سے 11 بجے کے درمیان۔ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو فالو کر لیں،
تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی اپڈیٹ سے آپ آگاہ ہو سکیں اور آپ کو پتہ چل سکے کہ ہماری محفل کہاں پر ہے، میاں حضور کون سی محفل میں جا رہے ہیں، تاکہ آپ بھی وہاں پہ شرکت کریں اور اس محفل میں بیٹھ کر اس محفل کی برکتیں حاصل کریں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔